کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسان روٹی نہ ملنے کی وجہ سے مرا ہو، یعنی بھوکا ہی مر گیا ہو؟ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، آج تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ کیوں؟ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، مگر یاد رکھیں جہیز کا وعدہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کیا، نہ انسانوں کو نشے والی چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا وہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یاد رکھیں میرے معاشرے والوں، کوئی مرے یا جیے یا جتنا مرضی تڑپے، اس اللہ کا کوئی ذمہ نہیں۔ اسی لیے جہیز کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جہیز اسلام میں جو نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کی طرف دیکھ کر ہم نے یہ توق اپنے گلے میں پہن لیا اور لوگوں کو مجبور کر دیا، غریب بیٹی والوں کو، کہ ہندوؤں کی طرح تم بھی جہیز اکٹھا کرو، چاہے ڈاکے مارو، چاہے چوریاں کرو، چاہے سود پر پیسے لو، چاہے ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیلو، ہمیں تو جہیز چاہیے۔ اسی لیے جہیز نہ ہونے کے باعث لوگ پنکھوں سے جھول جاتے ہیں، مجبور لڑکیاں بیچاری گولیاں کھا کر مر جاتی ہیں، دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر مر جاتی ہیں، مجبور بھائی سگی بہنوں کو جہیز نہ ہونے کے باعث گولی مار کر مار دیتے ہیں، بہوؤں کو، نئی نویلی دلہنوں کو کچن کے اندر سلنڈر پھٹنے کا پورا انتظام کر کے مار دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ سلنڈر پھٹنے سے کبھی ساس مر گئی ہو؟ یہ ہمیشہ نئی نویلی دلہنیں ہی کیوں مرتی ہیں؟ جہیز نہ لانے کے باعث یا کم جہیز لانے کے باعث انہیں کیوں مار دیا جاتا ہے؟ یا بہو بیچاری جہیز کم لانے کے تانے سن سن کر مر جاتی ہے، یا بیچاری مجبور ہو کر خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ میرے معزز معاشرے والوں، یاد رکھیں ذرا، اگر یہ لالچ آپ نے نہ چھوڑی تو ان سب مجبور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے، ان مجبوروں کے، ان خودکشیاں کرنے والوں کے، ان ڈاکوؤں کے، ان چوروں کے، ان سود کے اندر پھنسنے والوں کے، ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور معاشرے کے گریبان ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نا کہ چوری کیوں کی، ڈاکہ کیوں مارا، سود لے کر مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کیوں کی، ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے کیوں کھیلتے رہے، جب اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے پوچھے گا تو کبھی سوچیں ذرا کہ جب انہوں نے دعویٰ دائر کر دی کہ یا اللہ ہم مجبور تھے، ہم غریب تھے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ ظالم معاشرے والوں نے بغیر جہیز کے قبول نہیں کیا، تو پھر مجبور ہو کر ہم نے جہیز اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارے جرائم کرنا شروع کر دیے کہ تاکہ ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی شادیاں ہو سکیں، ہم ان ظالموں کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں۔ تو پھر سوچیں ذرا، اگر انہوں نے دعویٰ دار کر دیا تو پھر کیا بنے گا معاشرے والوں، جہیز کے لالچ کرنے والوں؟ خدا را آج موقع ہے کہ جو کچھ کر چکے ہیں جہیز کی وجہ سے، جتنی دنیا کو، جتنی مخلوق کو برباد کر چکے ہیں، اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ جہیز لینے سے توبہ کر لیں اور اسے سب سے بڑا گناہ قرار دے کر جہیز سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو ہماری ساری نمازیں، روزے، ہمارے صدقات، ہماری نیکیاں کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہیز سے، جہیز کی لعنت سے اور براتوں کے بوجھ سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کو اس معاشرے میں آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔